السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے جن کا نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 9ویں تراویح کا اختتام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیام اللیل کو، جو ہمارے لیے ایک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس شوق اور لگن کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ پوری زندگی سے قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس قیام اللیل کو جو ہر رات پڑھنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران کا خلاصہ آپ کی خدمت میں، اس کے کچھ تعارف اور اس کی تعریف اور اس کے کچھ فضائل میں نے کل آپ کی خدمت میں رکھے تھے. آج آئیے اور مزید چیزیں، آخری سورہ اس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. اللہ عز و جل نے اس سورہ مبارکہ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. پہلے حصے میں پہلے قسم کے جن انسانوں کا تذکرہ ہوا ہے، وہ وہی یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، اور اس میں ان کے مناظرے، ان کے مناقشے، ان کے بحث اور ان کے اوپر جو دلائل ہیں اسلام کے پیش کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور دوسرا حصہ خصوصی طور پر اہل ایمان مومنوں پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہوئے اللہ کے نبی کی امت کے لوگ ہیں، مرد عورت، ان کے لیے کچھ تعلیمات ہیں، احکامات ہیں. لیکن مین چیز، اہم چیز جو اس میں کل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس میں عقید توحید اور رسالت کا اثبات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مکمل توکل اور بھروسہ کرنے کی تعلیم اس کے اندر دی گئی. چنانچہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا آغاز اللہ کی توحید سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی تعریف میں یہ بات فرمائی کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ کے اوپر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز واضح. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. بڑی پیاری آیتیں تو ساری کی ساری پیاری ہیں، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے جو اپنی کاریگری کا اور اپنی ندرت اور قدرت کا اور بدیع السماوات والارض ہونے کا جو ایک وہ پیش کیا ہے، نقشہ پیش کیا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے یہ باعث عبرت ہے، اور پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے بھی جو اسلام سے دور ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، یا اسلام کو سے بغض رکھتے ہیں، یا ان تک اسلام نہیں پہنچا ہے، یا انہیں اللہ کا انٹروڈکشن نہیں ہوا، اللہ کا تعارف نہیں ہوا. یہ آیت کریمہ بھرپور لا الہ الا اللہ کے بعد ایک عظیم یعنی عقلی طور پر آپ اگر اس کو غور کریں تو اس میں اللہ کی تعریف اور اللہ کا انٹروڈکشن موجود ہے. چنانچہ رب نے فرمایا کہ وہ کون ہے، اللہ کون ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری شکلوں اور صورتوں کو بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا.
اور اس دعوے کے اندر اللہ رب العزت بالکل برحق کیف یشاء لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اسی کے، هو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کروایا کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی بتا دو، کوئی ایسی ہستی بتا دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس معیار کے مطابق ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثال ہو، مثال میں لے آؤ، کوئی مشین ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی بھی چیز ہو بتا دو ہم کو، کوئی بھی نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے اس میں کون سی بہت بڑی بات ہے کہ جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل و صورتوں کو بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، یہ کون سی بہت بڑی بات ہے؟ جی بہت بڑی بات ہے۔ وہ یہ بڑی بات ہے کہ ماں کا پیٹ، آپ سمجھیں ایک ماں اور ایک باپ، مرد اور عورت جب ملتے ہیں تو پھر ایک نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے۔ گویا ماں کا جو پیٹ ہے، ماں کا جو رحم ہے، وہ ایک قسم کی ڈائی مشین ہے، اور میٹیریل جو خام ہے باپ کی طرف سے ماں کے پیٹ کے اندر وہ منتقل ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز آٹومیٹک نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت فرمایا میں بناتا ہوں شکل و صورتوں کو۔ ڈائی مشین، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، ڈائی مشین بھی ایک ہے، میٹیریل جو باپ کی طرف سے جا رہا ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ لیکن 9 مہینے کے بعد اگر آپ کے 8 بچے ہیں، 9 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، یا 2-4 بچے ہیں، 2 ہی بچے ہوں سپوز، آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے دماغوں میں سوچ میں بھی فرق ہے، ان دونوں کے رنگ میں بھی فرق ہے، ان دونوں کے عمل میں بھی فرق ہے، چال ڈھال میں بھی فرق ہے، کیریکٹر میں بھی فرق ہے، اور جناب عالی شکل و صورت میں بھی فرق ہے۔ کوئی ددھیال پہ گیا ہے، کوئی ننیھال پہ گیا ہے، کوئی چاچے پہ گیا ہے، کوئی مامے پہ گیا کہ نہیں، کوئی پھوپھے پہ گیا ہے۔ ایک پیٹ سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، 10 کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، چال الگ الگ ہوتی ہے، فکر کی سوچ کے دہن کا جو دماغ ہے، اس دماغ کی میموری جو ہے اس کی کیپیسٹی بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک بچہ اس میں سن کر کے یاد کر لیتا ہے، دوسرا رٹتا ہے تو بھی یاد نہیں ہوتا۔ بنانے والا، اب یہاں آپ غور کریں، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ جو تمہاری شکل و صورتوں کو، هو الذی یصورکم، یصور، تصویر، یہ جو ہم لے رہے مصور، یہ کیمرہ جیسے، اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری شکل و صورتوں کو بناتا ہے۔ ارے یہ کیمرہ شکل بناتا نہیں ہے، بلکہ جو ہماری شکل ہے اسی شکل کو کیچ کر لیتا ہے یا اس کا عکس لے لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری صورتوں کو وہ بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے، کوئی گونگا پیدا ہوتا ہے، کوئی ہکلا پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور بتاؤ دنیا کے اندر کوئی مجھے فیکٹری بتا دو، مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، اس گلاس کی بنانے والی کمپنی یا فیکٹری جو ہے، مصنع، کارخانہ، اس گلاس کے اندر یہ گلاس، اس طرح کے ہزاروں گلاس وہ کمپنی بناتی کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ اس کی سائز میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کے نقش و نگار میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے گہرائی اور اونچائی اور لمبائی اور اس کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میٹیریل ایک ہی ہے، مشین ایک ہی ہے، ڈائی مشین، تو بننے والی، نکلنے والی چیز بھی بولو ایک ہی طرح کی نکلے گی۔ یہ نہیں کہ کوئی ڈائی مشین ایک ہی ہو، میٹیریل ایک ہی ہو، تو آپ نے پیلا ڈالا ہے تو لال نکلے، لال کلر ڈالا ہے تو کالا نکلے، کالا کلر ڈالا ہوا ہے تو نیلا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ہے فرق۔ تو انسان میں اور اللہ میں فرق یہ ہے، یا انسان جن مشینوں میں سے اپنے میٹیریل کو نکالتا ہے یا کوئی بھی چیز بناتا ہے، وہ اس میں ایک ہی طرح کی مشین میں ایک ہی طرح کا مال نکلے گا، لیکن یہاں ایک ہی طرح کی مشین ہے، ماں کا پیٹ ہے، باپ کا خام مال ہے جو ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، لیکن بچے الگ الگ مزاج کے، الگ الگ دماغ کے، الگ الگ طریقے کے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہی وہی معبود برحق ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میں ہوں جو میں ایسا کرتا ہوں، تو پھر یہ کتاب هو الذی انزل علیک الکتاب من، یہاں فرمایا یہی وہی اللہ ہے جس نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ دنیا والوں یقین کرو، جس نے تمہیں بنایا، تمہارے ماں باپ کو بنایا، تمہارے دادا پردادا کو بنایا، تمہاری آل اولاد کو بنایا، وہی اللہ ہے
جس کو تم کہتے ہو ہاں اس نے بنایا، تو یہ کتاب بھی اسی اللہ نے اتاری ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے اس قرآن کو ڈالا۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، یہ قرآن کی دو تقسیم اللہ رب العزت نے یہاں فرمائی، اور یہ بنیادی طور پر سمجھ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بڑا عظیم علم ہے یہ۔ اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے آج بڑے بڑے لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اس منہج اور اس وے آپ فہم کو سمجھ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہیوں کے دلدلوں میں بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا کہ یہ قرآن ہے، اللہ نے اپنی طرف سے اتارا ہے، اس میں کچھ آیتیں، آیت سے مراد جہاں جہاں ٹھہراؤ، اللہ رب العزت نے 1 2 نمبر آیت 4 نمبر آیت بنائی، یہ جو آیتیں ان میں کچھ آیتیں محکمات ہیں، واضح ہیں، کھلم کھلا ہیں، تمہاری سمجھ میں آتا ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، سود نہ کھاؤ، بت نہ پوجو، غیر اللہ کے ذبیحے نہ ذبح کرو، نذر و نیات ہے کہ نہیں، پورے رکوع کرو، سجدے کرو، آیات و محکمات، کھلی آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں جو ہماری آپ کی سمجھ میں آتی ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اچھا یہ جو محکمات آیتیں اللہ نے فرمایا ان کی تعریف کیا ہے؟ یہی ام الکتاب ہیں، یہی اصل ہیں، یہی دعوت اور تمہارے لیے یہی فائدہ مند اور نفع بخش ہیں۔ لیکن اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، مطلب کنفیوژن ہو جائے گا تمہیں اگر اس کی ڈیپ میں اور اس کی گہرائی میں جاؤ گے۔ کہیں کہیں اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وہ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اللہ نے کبھی سمجھایا، رسول نے سمجھایا تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کہیں کہیں اللہ رب العزت نے رکھی، مثال کے طور پر الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، آیات شروع ہوتے ہیں کہ نہیں شروع ہوتے ہیں؟ الف لام را، اس کا کیا معنی ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں ان کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر اس میں کوئی ہمارے لیے نفع بخش تعلیمات ہوتی یا اللہ قیامت کے دن ان کے بارے میں ہم سے پوچھتا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں بتا دیتا۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر ایسی چیزوں کو قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ عزیزان گرامی، بہت سارے جگادری دنیا میں رہتے اور بستے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بہت سارے عقل والے عربوں کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی، وہ عرب جو اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے تھے، عجمی کہتے تھے، عجمی مطلب گونگے، اپنے علاوہ عرب سب کو گونگا سمجھتے تھے۔ کوئی آج کا نشہ ان کے دماغ پہ نہیں ہے کہ اپنے علاوہ وہ سب کو جاہل اور سب کو بدو سمجھتے ہیں، آج ہی کا وہ نہیں مسئلہ رہا، زمانے دراز سے جب سے وہ پیدا ہوئے اور عرب کا وجود ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی مزاج اور اسی طبیعت سے رکھا ہوا ہے، اسی دماغ میں ہیں اور اسی طبیعت اور اسی کیا کہتے ہیں فکر رہتی ہے ان کی اعلیٰ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو انہی کے اندر بھیجا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہمارے اس پیغام اور ہماری رسالت کی حفاظت کون لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک بات آئی ہے دماغ میں، اچانک آئی ہے، وہ بھی میں بتا دوں، ریکارڈ ہو جائے، سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی گہری بات ہے، بہت سارے احباب جانتے ہوں گے، تعلیم یافتہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے، لیکن بہت سارے ہمارے احباب جانتے ہیں لیکن تھوڑا سا پردہ اٹھانے کی ضرورت رہتی ہے، تھوڑا سا ان کو سمجھانے کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں شاید میں ہی نہ سمجھا ہوں اور ابھی سمجھ میں آئی ہو، یا چند دن پہلے آپ کو بھی وہ بات سمجھا دوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو بھی دین ہے، چاہے وہ یہودی ازم ہو، چاہے وہ نصرانیت ہو، اہل کتاب تو یہ دو ہیں نا ہمارے درمیان، باقی یہ جو آپ دوسرے بدھسٹ اور جین اور یہ اللہ بلا بدتر، یہ سب تو یہ بھارت کی پیداوار ہیں، یہ سب ان کی کوئی اہمیت، ان کی کوئی وہ نہیں ہے، یہ سب انسانوں نے آپس میں بنائی ہے، ان کا کوئی وہ نہیں رہتے، یہ کسی حساب و کتاب میں نہیں آتے، سیدھی سی بات ہے، یہ کسی حساب و کتاب میں نہیں آتے۔ حساب و کتاب میں وہ آتے ہیں جن کے پاس جو اتھینٹکس ہیں، جن کے پاس کتابیں ہیں، توریت ہے، جس کے پاس زبور ہے، جس کے پیچھے نبی ہیں، جس کے پیچھے رسول ہیں، وہ سمجھدار بھی ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، بڑی باریک بات ہے، باریک نہیں بہت موٹی بات ہے، جس طرح ہمارا اسلام عرب میں پیدا ہوا، اسلام تو حضرت آدم سے لے کر کے ابھی تک ہے، اسلام ہمیشہ چاہے وہ عیسائیت کی شکل میں ہو یا یہودیت کی، عربوں ہی میں آیا ہے۔ سمجھ بات آ رہی؟
موسیٰ علیہ السلام بھی عربی ہی تھے، فلسطین میں۔ حضرت عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے؟ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ یہودی بنی اسرائیل عرب ہیں جی۔ کون ہیں یہ؟ بولو۔ عیسائیت کہاں تک، وہ یورپ کا رہنے والا ہو یا آئس لینڈ کا رہنے والا ہو، وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، یہ پورا دین یہیں عرب ہی سے وہاں پہنچا ہے۔ ذرا سمجھو، ذرا آپ سمجھ لوگے نا تو بہت اسلام کو پھیلانا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ صرف اسلام پہ عمل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو میسج دے رہا ہوں، یہ میسج صرف یہ نہیں کہ آپ جنت میں اکیلے چلے جاؤ، نہیں، یہ میرے تعلیم کا اور میرے درس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کھیتی کرو گے تو آپ کو گیہوں کے ساتھ بھوسے بھی حاصل ہوں گے، مقصد اس قرآن کا بھی اور ہمیں اس درس کا بھی میرے مقصد یہ ہے کہ آپ تو سدھرو ہی، اور دوسروں کے لیے آپ ہدایت کا نور بھی بن جاؤ، آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل بھی بنو، اس دین کو پھیلاؤ۔ اس دین کو سمجھو گے نہیں تو آپ پھیلاؤ گے کیسے؟ اس لیے اس کو سمجھو۔ تو میں نے یہ غور کیا، جب میں نے کہا یہ عیسائیت بھی عربوں ہی نے پھیلائی، نصرانیت بھی عربوں نے پھیلائی، یہودیت بھی عربوں نے پھیلائی، اب یہ آخری دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام آیا تو کہاں آیا؟ عربوں ہی میں آیا۔ تو وہ انگریز ہو، وہ یورپ کا ہو، وہ فلپائن کا ہو، وہ تھائی لینڈ کا ہو، وہ گجرات کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہاں کوئی دین نہیں آیا، وہاں کوئی نبی، بولو ہاں، یہ سارے رسول کہاں سے جا رہے ہیں؟ یہ سارے نبی کہاں سے جا رہے ہیں؟ بولو عربوں ہی سے جا رہے ہیں۔ آخری نبی، دو نسلیں، دو بیٹے، ایک باپ کے دو بیٹے، بنی اسرائیل، حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب، اور وہ نسل چلتی رہی یہاں تک کہ بنی اسماعیل، مکے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے لے جا کر کے حضرت ابراہیم کے ذریعے چھوڑوایا، اور آخری نبی اللہ تعالیٰ نے انہی عربوں کے اندر بنی اسماعیل کے اندر سے پیدا دے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ میں سمجھتا ہوں پورا دین آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، خلاصہ آ گیا ہوگا۔ اسلام کسی بھی شکل میں، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں محرف ہو گیا۔ محرف مطلب تبدیل کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین اسلام تھا اس میں بھی تحریفات کر دی گئیں، ملاوٹیں کر دی گئیں، زبور کے اندر بھی ملاوٹیں کر دی گئیں، انجیل کے اندر بھی یہودیوں نے ملاوٹیں کر دی ادھر سے ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس قرآن کو نازل فرمایا جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے، کرنا بھی چاہے تو پکڑا جائے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے۔ تو یہ ایک بات بڑی اہم تھی جو میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ اب آپ کہیں گے یہ متشابہات، اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کو کہ دین تو کبھی مرعوب نہیں ہونا، یا کبھی میں نے یہ بات کیوں کہی معلوم ہے؟ بہت سارے لوگ اپنا اسلام چھپاتے ہیں، یورپ گئے تو اپنا اسلام چھپاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم بھی انہی کی طرح شکل و صورت میں انہی میں ڈھل جائیں۔ ارے اللہ کے بندے، وہ جس دین پہ عمل کر رہے ہیں وہ دین اسلام ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا ہے، انہوں نے بدل دیا ہے۔ وہ نبی کا لایا ہوا دین عیسوی تھا، یہودیت جو تھی وہ بدل دی گئی ہے، ورنہ وہ بھی دین عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین تھا۔ تو آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ آپ کو تو سر اٹھا کے جینا چاہیے کہ ہمارے پاس، اے لوگو، اے یہودیوں تم نے بدل دیا، عیسائیوں تم نے بدل دیا، یہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا دین، یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا دین اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور اسی کے اوپر تم کو بھی عمل کرنا ہے، ہم کو بھی عمل کرنا ہے۔ تم باغی نکل گئے، تم بے وفا ہو گئے، تم اللہ کی نعمتیں کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اوپر غرانے لگے، اور تم لوگ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی بغاوت کر لی تم لوگوں نے اللہ سے، جہنم میں جاؤ گے تم اگر پلٹ کے نہیں آؤ گے۔ الحمدللہ اصل دین کے مالک ہم ہیں، اس لیے کبھی بھی امریکہ جاؤ، یورپ جاؤ، کہیں بھی رہو، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ رہو کہ آپ نے دین عیسیٰ کو بھی محفوظ رکھا ہے، موسیٰ کو بھی پکڑ کے رکھا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکڑ کے رکھا۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ میں آئی، اگر موسیٰ کا لایا ہوا وہ دین جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تبدیل کر دیا گیا، کھوٹا ہو گیا، سکہ کیا ہو گیا؟
کھوٹا ہو گیا، بدل دیا گیا، اگر وہ سکہ جو کھوٹا ہو گیا اگر آج کی دنیا میں یورپ اور امریکہ کے اندر چل سکتا ہے، دین عیسوی جو اصل دین تھا اسلام کا وہ بھی کھوٹا کر دیا انسانوں نے، عیسائیوں نے تبدیل کر دیا، شرک داخل کر دیا، خرافات داخل کر دی، تحریفات کر دی، تبدیل کر دیا، بدل دیا، اگر وہ کھوٹے سکے انگریزوں میں چل سکتے ہیں تو اصلی سکہ انگریزوں میں کیوں نہیں چل سکتا ہے جو اسلام، حقیقی اسلام ہمارے پاس۔ یہ ہمت رکھو، یہ ذہنیت رکھو، یہ سوچ رکھو، یہ فکر رکھو، مرعوب نہ ہونا کسی سے۔ اللہ نے تمہیں اس امت کا قائد بنایا ہے، رہنما بنایا ہے۔ یہ کتاب ان اللہ یدعو بھی، یہ کتاب یرفع بھی، یہ کتاب وہ ہے جس کے ذریعے اللہ قوموں کو بلند بھی فرماتا ہے، اور یہی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو پست بھی کرتا ہے۔ اگر اس کو پکڑے رہو گے، اگر اس کتاب کی تعلیمات کو فالو کرتے رہو گے اور اس کو پھیلاتے رہو گے، ہمیشہ سر بلند رہو گے، ہمیشہ عزیز عظیم رہو گے، ہمیشہ آمر حکم دینے والے رہو گے، ہمیشہ منع کرنے والے رہو گے، ہمیشہ قائد رہو گے، رہنما رہو گے۔ اس کتاب کو چھوڑو گے، اس کتاب سے منہ موڑو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اور دنیا آپ کے اوپر حکمران بن جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی پیاری بات ہے یہ۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اخر متشابہات، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ اے اللہ یہ متشابہ آیتیں پھر ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ۔ دو قسم کی آیتیں ہیں نا، باتیں اس میں دو طرح کی ہیں۔ کون کون طرح کی ہیں؟ بولو بولو، میرے بغل میں بیٹھو تو ہوش سے بیٹھا کرو، مجھے مت دیکھا کرو گھور گھور کے، مجھے دیکھنے سے کیا ملے گا، میری باتیں سنو۔ ہاں، ایک متشابہ، دیکھو اتنی دور سے سمجھ میں آ رہی، اتنی دور سے آواز آ رہی۔ درس کو درس کی طرح سنو، ایمان تازہ ہوتا ہے، پھر یہ موقع نہیں ملتے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، اگلے سال ملاقات ہو کہ نہ ہو، کون مر جائے کون نہ رہے۔ آج ہمارے صفوں میں بہت سارے ہمارے احباب موجود نہیں ہیں، نہ جانے اللہ کو پیارے ہو گئے بیچارے۔ ہمارے گھروں میں عورتیں اللہ کو پیاری ہو گئیں، ہمارے گھروں میں بھائی ہمارے پیارے ہو گئے، کون کون ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو ہے خیر فرمائے۔ آج ہی خبر ملی ہوا بوری بنڈے میں ہمارے عبدالسمیع بھائی، ان کے چھوٹے بھائی کا ابھی خبر ملی انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوٹے بھائی تھے، وہ چھوٹے تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا بورے بنڈے میں۔ انہوں نے خبر دی کل فجر میں ان کی نماز جنازہ ہونے والی۔ آپ لوگوں میں کسی کو توفیق ہو تو جائیے، ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی شریک ہوئیے تاکہ اجر ملے، ثواب ملے اور انہیں بھی ملے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ تو نصیب والوں کو ملے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ تو دو قسم کی آیتیں، ایک متشابہ اور ایک محکم۔ محکم آیتوں پہ عمل کرنا ہے، متشابہ آیتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو انہی متشابہ آیتوں کو لے لے کے دوڑتے ہیں، اسی کے پیچھے پڑتے ہیں، شبہات پیدا کرنے کے لیے، فتنے پیدا کرنے کے لیے، اس کی تعویل کرنے کے لیے، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، اپنے اپنے مرضی سے، اپنے اپنے دماغ سے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس آیت کریمہ کی تعویل اور اس کی تشریح، اس کا حقیقی اور اصلی مقتضا اور معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ہے۔ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اچھا، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو گیا انسانوں کا۔ والراسخون فی العلم، لیکن جو مومن ہیں اور علم کے اندر مضبوط ہیں، یہ تو جاہلوں کی بات ہے۔ جاہل بھی وہ نہیں، ارے بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لیے ہوئے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آ رہے، انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، انہیں جمعے کی نماز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پڑوسی ملک میں ایک محترم ہے، محترم سب کو عزت سے لینا چاہیے نام، بہرحال ان کا جو بھی نام ہو، جاوید ہو، کیا نام ہو، غامدی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ایک تقریر میں ان کی سن رہا تھا۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ مولویوں نے خواہ اپنے پیٹ کے لیے جمعہ وغیرہ قائم کیا ہوا ہے، یہ جمعہ اسلام میں ہے ہی نہیں،
ہندوستان پاکستان میں تو جمعہ ہے ہی نہیں، یہ تو حکومتوں کا کام ہے۔ جہاں امیر المومنین ہو، اسلامی سلطنت ہو، وہاں امیر کے اوپر یہ ہے، وہ حاکم کے اوپر کہ وہ خود خطبہ دے، وہ خود جمعے کی نماز پڑھائے، وہ جمعہ قائم کرے، ورنہ جمعہ ومعہ نہیں ہے، خواہ مخواہ یہ مولویوں نے دھندا بنایا ہوا۔ ہم نے کہا یارو عجیب بات ہے یار، حالانکہ ان کے فالوورز اللہ نہ کرے کبھی جانا، ایسے بہت سارے خبیث قسم کے لوگ بیٹھے۔ کل ڈیبیٹ ہو رہی تھی تراویح ہے کہ نہیں ہے، میں نے جب غور کیا، ہم نے کہا ابھی تو ہم 8 اور 20 پہ مر رہے ہیں اور یہاں تو بندہ پوری جڑی صاف کر رہا، اڑا دو، ابے 8-20 کے چکر میں ہے ہی نہیں، واللہ بتلا رہا ہوں۔ بعد میں جب غور سے میں نے دیکھا اس کی جنم کلی، میں نے کہا ہو یہ تو کھٹمل ہے۔ کھٹمل سمجھ میں آیا؟ ہاں سمجھا کرو، یہ گندے نالی کے گندے کیڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر بٹے لگائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، بلکہ گلشن نبوت کے ایک ایک پھولوں کو ان مردودوں نے اسلام کا نام لے کر، محبت کا نام لے کر، عقیدت کا نام لے کر جو ہے ان کو شہید کیا، اور پھر آج انہی کے نام پر ماتم، اور انہی کے نام پر ڈھول، اور انہی کے نام پر دھمکے، اور انہی کے نام پر تعزیے اور شد علم سب کر رہے ہیں۔ تو بھیا یہ بڑا فتنے کا دور ہے، اس کو سمجھو ذرا، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ ہر پیشانی اسلام خوش کرنے کے نہیں آئے، یہ ساری پیشانیوں کے اوپر سلوٹیں نہ پڑیں۔ لا الہ الا اللہ کہو گے تو ابو جہل غصہ نہیں ہوگا؟ بولو، ابو جہل کو غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ لا الہ الا اللہ کہنے ہی چھوڑ دیں تاکہ کوئی غصہ ہی نہ ہو۔ بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں ڈپلومیسی چلتے، اسلام میں کوئی ڈپلومیسی ومیسی نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے اور اس کے رسول کا پیغام صاف صاف پہنچا دیں، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے میرے نبی آپ کا کام پہنچانا ہے، میری باتیں پہنچا دیں، حساب و کتاب لینا میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمیں آسان حساب ہمارا کرے اگر کرے تو، ورنہ بلا حساب و کتاب اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، ہمارے آل اولاد کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو والراسخون فی العلم، لیکن جو پختہ علم والے ہیں، مضبوط علم والے ہیں، مومن ہیں، صادق ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہم ایمان لاتے ہیں، بات ختم، ہم ایمان لاتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، جو بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے وہ سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما يذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ باتیں کس کی سمجھ میں آتی ہیں؟ کون سمجھے گا؟ وہی سمجھے گا جو صاحب عقل و بصیرت ہوگا، جسے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہوگی، سمجھ عطا فرمائی ہوگی، جو صاحب ایمان کو سمجھ میں آئے گا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر فرما، ہمیں رحمتیں عطا فرما، انک انت الوہاب، اے اللہ تو بے شک بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ وہاب کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا، دینے والا، اسی سے آپ اور ہم وہابی ہیں، اسی سے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی کتنا عظیم ہے۔ غالب نے کہا تھا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، یعنی اپنے دو رقیب کو کہہ رہا ہے، دشمن کو، تو مجھے گالی بھی دیتا ہے نا تو تیرے ہونٹ اتنے رسیلے ہیں کہ مزہ ہی آ جاتا ہے، گالی کھا کے بے مزہ بھی نہیں ہوتے۔ تو جب ہمیں لوگ وہابی کہتے ہیں تو ہمیں مزہ آ جاتا ہے، کیوں؟ الحمدللہ ہم اللہ کی طرف وہ ہمیں گالی سمجھ کے وہابی کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کا نام ہے وہاب، اسی سے ہم وہابی، اسی سے الحمدللہ ہم نہ رکابی ہیں نہ لہابی ہیں۔ نہیں سمجھ میں آتے، جو ہیں وہ سمجھیں۔
ہمیں تو انہوں نے نام دے دیا. اور پھر دعا کرتے ہیں ربنا. اب پوری دعائیں ہیں وہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کے بعد میں آگے بڑھیں. دیکھیں یہ آیتیں کتنی جلدی جلدی ٹائم گزر جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. واللہ بتا رہا ہوں میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب آپ سمجھتے ہو اتنے بیٹھے ہو، خوشی ہوتی ہے. لیکن کیا کریں، وقت کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی، یہودیوں اور آپ کو بھی، آپ کے ایمان کو مضبوط بنا رہا اللہ. دیکھو کس طرح سے اللہ فرماتا ہے، سنو ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار. اے مومنو، اے کافرو، اے دنیا کے لوگوں سنو، جو کفر کرے گا، ان الذین کفروا، ان مانے بے شک، بے شک جو کافر ہیں، بے شک جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال و دولت انہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے. بڑے بڑے بلڈنگوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے ٹرین کو، ہوائی جہاز کے، پتہ نہیں کیا گیا. یہ ہم سب کے لیے، اس زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ سے دعا کرتے رہنا. اور سنو، یہ جتنے بھی تم دیکھ رہے ہو نا بڑے بڑی بلڈنگوں، کوٹھیوں، بڑے بڑے کاروں، گاڑیوں، اور بڑی بڑی کمپنیوں، فیکٹریوں، اور بڑے بڑے اس کے مالک ہیں، سنو لن تغنی عنہم اموالہم. اللہ جب ان کو پکڑے گا نا تو اس پکڑ سے ان کے مال و دولت بھی انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے. واللہ ہم نے بڑے بڑے منسٹروں کو، بلکہ پرائم منسٹروں تک کی لاشوں کو کتوں کو نوچتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ بولو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اللہ نچوانے پہ آئے تو مرنے کے بعد بھی اللہ لاشوں کو بھی نچوا سکتا ہے. کوئی بچا سکا ان کو؟ ولند اموال ولا اولادہم، اور اللہ کی پکڑ سے ان کے آل اولاد بھی انہیں بچا سکتے. اے مومنو، تم کیوں اتنے ہمت کو پست رکھے ہو؟ بلبلا رہے ہیں کافر، کفر شیطان بلبلا رہا ہے. تمہیں غم مت کرو، تم بڑے آرام سے ہو، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، بڑے سکون سے ہو. وہ مصیبتیں تو آئی نہیں جو مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ نے مدینے مکے کے اندر گزارے ہیں. چمڑے کے اوپر ایک صحابی رسول کہتے ہیں بھوک کی شدت سے آنتیں باہمی طور پر مروڑ رہی تھی. قضائے حاجت کے پیشاب کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہیں ہمارا پیشاب کی دھار جو ہے ایک چیز کے اوپر پڑی. تو ہمیں سمجھ میں آئی کوئی چمڑا ہے، تو اٹھایا تو واقعی وہ چمڑا تھا. پیشاب کرنے کے بعد دیکھا تو چمڑا تھا. مکے کی بات ہے جب شیب ابی طالب میں 3 سال تک نبی کائنات کو کفار مکہ نے قید کر رکھا تھا. تو بولے وہ چمڑا تھا، وہ چمڑا ہم نے اٹھایا. بھوک اتنی تھی کہ ہم نے اسے بھون کر کے وہ چمڑا کھایا، بھون کر کے ہم نے وہ چمڑا کھایا. ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، بولو تو کیوں کام کرتے ہو، کیوں فکر کرتے ہو؟ فکر نہ کرو. اللہ کے فضل و کرم سے بڑے، اللہ کی نعمتوں میں ہو، برکتوں میں ہو. بس اللہ کو پکارتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، اور کسی سے مت ڈرو. لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر کبھی مبہوت نہیں ہونا. ہاں ہم پنچری لگانے والے ہیں، بولنا یہ پنچری لگاتا ہے نا، یہ ٹھیلے لگاتا ہے، یہ بھاجی بیچتا ہے، کسی کی جیب تو نہیں کاٹتا، کسی انسانیت کو تکلیف تو نہیں پہنچاتا. خود مار آج مسلمان کھا رہا ہے. آج مسلمان اپنی کنٹری میں، اپنے دیش کے اندر مال کھا رہا ہے، مار کھا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے. شاید اس میں خیر ہے کوئی نہ کوئی، انشاءاللہ اسی دھوئیں کے چنگاریوں سے شعلے نکلیں گے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا. لیکن ابھی نہیں چاہیے. آج دنیا انہی کو گالیاں دے رہی ہے. کل نہیں پرسوں ایک مزدوری کرتے ہوئے کہیں نماز پڑھ رہا تھا، ایک خبیث قسم کا دہشت گرد وزیر اعظم نے کہا تھا کپڑوں سے پہچانے جائیں گے، اور واقعی صحیح کہا تھا انہوں نے. مسلمانوں نے خامخواہ اپنے دل پہ لے لیا. بہت بڑی بات انہوں نے کہی، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. بڑی قیمتی بات کسی نے ڈائلاگ ان کو لکھ کے دے دی، کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں. تو واقعی کپڑوں سے دہشت گرد پہچانے جا رہے ہیں. اس وقت اس بیچارے کو نماز کی حالت میں لات مار کے دھکا دے کر اس کی ٹوپی، اس کی مارا. آج دنیا تھوک رہی ہے. خود اپنے آپ کو غیر مسلم کہنے والے ہمارے برادران وطن بھی 80 سے 90% ایسے لوگوں کے اوپر تھوک رہے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر تھوک رہے. تم صبر کرو، بس دیکھتے رہو.
یہ کہاں کہاں ذلیل ہوں گے اور کیسے ذلیل ہوں گے انشاءاللہ تبارک۔ ارے اللہ تو وہ ہے جو ان کو آپس ہی میں، یہ تو ابھی سورہ بقرہ میں ہم نے بتایا نا کس طرح سے اللہ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ اللہ نے کہا توبہ کرو۔ کہا کیسے توبہ کریں؟ کہا ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو، اور وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے، قتل کرنے لگے، قتل کیا آپس میں۔ ارے بھی اللہ ہے، قیامت کے دن جو متکبر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے سر کے بل چلائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پیر کے بل تو چل سکتے ہیں، سر کے بل کیسے چلے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ تمہیں پیروں کے بل چلا سکتا ہے وہ اللہ تمہیں سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ اللہ نے ہر قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، گھاس کھانے والے بھی، گوشت کھانے والے بھی، دال چاول کھانے والے بھی، کیے کہ نہیں کیے؟ اور غلاظت کھانے والے بھی بولو پیدا کیے نہیں پیدا کیے؟ تو پھر غم کس بات کا ہے؟ یہ مقدر کی بات ہے، پاور کی بات ہے۔ آپ بریانی کھا رہے ہو، مرغ مسلم کھا رہے ہو، کوئی گوبر کھا کے خوش ہے، کوئی منہ جانور کا پی کے موت ہے، آپ دودھ پی رہے ہو۔ آپ کے بھی دو پیر ہیں، ان کے بھی دو پیر ہیں، گائے بیل کے بھی دو پیر ہیں، گائے گھاس کھاتی ہے، بیل گھاس کھاتے ہیں، بکرے گھاس کھاتے ہیں، شیر کے بھی 4 پیر ہیں، وہ کیا کھاتا ہے؟ وہ کیا کھاتا ہے بولو؟ گوشت کھاتا ہے نہیں، وہ مسلم ہے، وہ شیر تو مسلم تو شیر ہی ہوتا ہے۔ کیا باتیں ہوتی ہیں، دیکھیں آپ سمجھو ذرا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کے لبوں کی مسکراہٹوں کو زندہ رکھے، اللہ سب کو خوش رکھے، اللہ ہمارے وطن کے اندر ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ظالموں کو ذلیل و رسوا فرما مولا، اے اللہ ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرما، اے اللہ زمین سے زلزلے نازل فرما۔ جو مسلمانوں کو اسلام کے دشمن اور دین اسلام کی دشمنی اپنے دلوں میں جی رہے ہیں، اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے مولا، انہیں ہلاک و برباد فرما دے، ان کو آپس میں اس طرح سے لڑا دے، اور اللہ لڑائے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ انشاءاللہ مریں گے، ایسے ہی مریں گے، ایک بیگ نہیں مریں گے، لیکن جتنا کہتے نا جتنا شکر ڈالو گے پانی اتنی میٹھا ہوگا، تو آپ جتنا نیک بنو گے اتنی ہی مائنس آپ کا پوائنٹ بڑھتا جائے گا نہیں، اور گندگی صاف ہوتی جائے گی، اور آپ ہی گندگی میں پڑے رہو گے تو بھیا تو پھر تو اللہ ہی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تو اس قوم کی حالت کو بدلتا ہی نہیں جو خود کو اپنی حالت کے بدلنے کا جس کو خیال نہ ہو، اس لیے اپنی حالتوں کو بدلیے۔ رمضان المبارک اسی لیے آیا ہے۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے آل اولاد بھی نہیں انہیں بچا سکتے۔ ارے تم 20 نہیں، 4 نہیں، 20 پیدا کر لو، 1 کروڑ نہیں 75 کروڑ ہو جاؤ، مسلمان 25 ہی کروڑ رہے، 10 ہی کروڑ رہے، اگر وہ صحیح رہے انشاءاللہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہزاروں بھیڑ کھڑے ہیں، بکریاں کھڑی ہیں، ایک شیر ہی کافی ہے گوشت کھانے والا ہے؟ بولو کافی ہے کہ نہیں کافی؟ خواہ مخواہ لوگوں نے طوفان بدتمیزی مچا رکھی ہے۔ ان کو قرآن سمجھنا چاہیے، ہم تو کہیں آؤ سمجھو قرآن کو، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کے مال نہ ان کے اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ سے انہیں بچا سکتے۔ اولئک ہم وقود واولئک ہم وقود النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بھی بنیں گے۔ جہنم کا نمونے تو یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھ میں؟ ایندھن تو یہیں سے جلنے شروع ہو جاتے ہیں، نہیں شروع ہوتے؟ یہ جو بکواس کرتے ہیں نا، بکواس جو کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، اسلام کو، دین کو، ان کے منہ پر مرتے ہی ان کے منہ پر لکا رکھا جاتا ہے آگ کا۔ کون رکھتا ہے؟ مسلمان رکھتا ہے؟ بولو مسلمان رکھتا ہے؟ بولو ہے پوتر سمجھ کے خنزیر بھی گندگی کو کھا رہا ہے۔ کیا سمجھتا ہے وہ؟ ہماری غذا ہے، کھلانے والا یوں بھی کھلاتا ہے۔ آپ سیب کو غذا سمجھ رہے ہو، آپ دودھ کو غذا سمجھ رہے ہو، اور وہ مود کو غذا سمجھ رہے ہیں، وہ گوبر کو غذا سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے آپ کو دماغ دیا، آپ خالق کائنات کو، خالق کی عبادت کر رہے ہو، انہیں دماغ نہیں دیا، وہ مخلوق کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔
آپ نہ زندوں کو نہ مردوں کو پوج رہے ہو. ہمارے یہاں کچھ ایسے ہیں جو زندوں کو بھی پوجتے ہیں مردوں کو بھی پوجتے ہیں. عقل کی بات ہے، اللہ کے کارنامے کی بات ہے، اس لیے گھبرایا نہ کرو. اللہ نے فرمایا تو پھر بے فکر رہو مسلمانوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ ان سے انتقام لے گا. اللہ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اللہ تعالی ہمیں اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ کی سمجھ میں درس آ رہا ہے؟ بولو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مقصد وہی ہے، ورنہ کوئی مقصد نہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. اور سوال و جواب بھی ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں میں جن کو جانا ہے درس ختم ہے، اور جن کو سوال و جواب کرنے ہیں تشریف رکھیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.